کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہیں پہ اڑے ہوئے ہیں. 92 کا ورلڈ کپ ہے, 2018 کے الیکشن ہے اور وہی دھرنا ہے اور وہی سیاست ہے. آپ لوگوں نے بھی آج گفتگو کی ہے, میڈیا پر آ کر بات چیت بھی کی ہے, آپ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, محمود مولوی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے اور اس سے پہلے ملاقات کوئی ہو جائے. کہاں تک کامیابی کے آثار نظر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فروہ, بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت ہے اور پاپولر سیاسی جماعت ہے. جس جماعت کو خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں, خانزادہ صاحب, یہ تو اس سے تو بہت زیادہ پاپولر ہے نا. یہ تو فارم 47 پہ بیٹھے ہیں, وہ ایک عوام میں بہت پاپولر جماعت ہے. اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ پولیٹیکلی, چاہے وہ ڈی چوک پر آ کے بیٹھے ہیں یا وہ ایک بڑا جلسہ کریں یا وہ کچھ اور کریں, وہی جماعتیں کر سکتی ہیں جن کے ان روڈز گراؤنڈ میں ہوتے ہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد سے پی ٹی آئی اپنا ڈائریکشن, اپنی لیڈرشپ جو اس وقت حاضر لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھوں کھو چکی ہے. اور اس لیڈرشپ جو اس وقت حاضر جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی جیسی بھی ہے, اس کی نہ سمجھ آتی ہے, نہ سیاست کی سمجھ آتی ہے, نہ انہوں نے کبھی سیاست کی ہے, نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ آتی ہے, نہ وہ بات کرنے جوگے ہیں, نہ وہ لڑنے جوگے ہیں, نہ وہ سیاست کرنے کے جوگے ہیں. عجیب ایک نظام وہاں پہ پی ٹی آئی میں چل رہا ہے کہ خود دیکھ کے ہمیں غصہ آتا ہے کہ یار یہ کس رنگ و نسل کے لوگوں کے حوالے پارٹی ہو گئی ہے کہ جہاں پہ نہ ان کو سیاست ان سے ہو رہی ہے. کبھی علیمہ خان آ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی میں آج سے پارٹی کے یعنی فیصلے میں آپ کروں بھی گی, جو مردے ادھر بیٹھ ذہن اور ہے کہتے وہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی حاضر لیڈرشپ جو جیل سے باہر ہے وہ بالکل ذمہ دار ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں, علی امین گنڈا پور کا قصور کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرنا چاہتا تھا ٹیبل پر بیٹھ کے. وہ چاہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے اور وہ افہام و تفہیم سے ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں. ریولوشن تو کوئی نظر نہیں آ رہا, مجھے تو نہیں نظر آ رہا کوئی ریولوشن آتے ہوئے. وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی ریولوشن نہیں آ رہا. سو وہ جب آپ فوج سے بات کرنے جائیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے جائیں, پیچھے سے پی ٹی آئی نعرہ لگاتی کہ جی یہ غدار ہیں, یہ ان کے ساتھ مل گئے. ارے بھائی کس سے بات کرے گا وہ جا کے؟ مطلب مجھے تو, میری تو عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا واقعی یہ لوگ چاہتے بھی ہیں عمران خان کو باہر لانا. دوسری طرف یہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے یا یہ جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ بھی خوفزدہ بیٹھے ہیں عمران خان سے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی حل نکلے, کوئی معاملات حل نہیں, لیکن ہوں, وزیر اعظم نے کسی طرح بولا کوئی ہے کہ بیٹھ کے آئیں بات چیت بیٹھیں ہو سکے. مساک جمہوریت کرتے ہیں, مساک معیشت کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. پاسنگ ریمارکس ہیں جی, پاسنگ ریمارکس کر لیں, کون روکتا ہے ان کو مساک جمہوریت, مساک اس وقت تو کوئی ہے ہی نہیں روکنے والا. ان کو جو مرضی لکھ کے سائن کرا لیں, سارے کے سارے ربر اسٹیمپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ, کیا پرابلم ہے ان کو, کون روک رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا, پی ٹی آئی کی طرف سے ریزسٹنس دے کون رہا ہے کون ریزسٹنس دینے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے. سو اگر عمران خان کی جہاں تک ملاقاتوں کا بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا ایک حق بنتا ہے کہ ان کی اپنے خاندان سے, اپنے ڈاکٹروں سے, اپنے لائر سے ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. سیاسی قیدی ان کو ملاقات ہونی چاہیے, ان کے اوپر کیسز سیاسی ہیں وہ چل رہے ہیں, وہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اب یہ ملاقاتیں بند کر کے یہ انجوائے کر رہے ہیں, فی الحال کر لیں. کل کو پھر وہی آپ کی جو آپ نے انٹروڈکشن میں پری فیس میں آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آنے والے اس وقت وہ سمجھاتے تھے کہ جی آپ کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ ان کو سمجھائیں گے کہ جی ٹھیک ہے, جب ہمارا وقت آئے گا تو آپ کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں بری روایت اور بری روش ہے پاکستانی سیاست کے اندر کہ جو آتا ہے, آنے والا جو ہے پچھلے والے کو اندر دے دیتا لیکن ہے. اس وقت میں تھوڑا سا موو کروں گی آگے پھر اپنے گیسٹ کی طرف. لیکن عمران اسماعیل صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے, ابھی جیسے اختیار ولی صاحب نے اتنا خوبصورت انہوں نے سم اپ کیا کہ ایک جان دو جسم ایک جان, پتہ نہیں شاید غالباً میں اگر کوئی غلط سمجھی ہوں تو مجھے معذرت, لیکن کچھ اس طرح کا انہوں نے لائن استعمال کی کہ یعنی کہ ایک پیج سے بھی آگے کی دو کالے پہ کی جان, دو یہ ایسے کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ان بٹوین بوتھ پارٹیز, اسٹیبلشمنٹ, اب ظاہر ہے کہ سی ڈی ایف کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنلی, جو کچھ مارکا پاکستان نے مارا جو اس کا کریڈٹ ملا ہے. تو یہاں پر آ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑی کمفرٹیبل زون میں چلی گئی. یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں اسماعیل صاحب, ایسا تو پھر گورنمنٹ نے بات ہی نہیں کروانی, ملاقات ہی نہیں کروانی, کیونکہ گورنمنٹ تو ایک الگ لیول پر ہے. انہوں نے تو ظاہر نہیں کروانی, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو قلب ایک جان کو جو ہے نا
दो जान और एक कल्ब होते हुए देर नहीं लगती। ये 12 देखी हैं उनकी रंजिशें, वो ये बड़ी कहानियां हैं, ये सारी इन्होंने खुद भी देखी हैं, हमसे ज्यादा इन्होंने देखी हैं ये सारी चीजें। सो मुझे तो नहीं लगता कि ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन अपनी जो मेरी छोटी मोटी सियासी तपस्या है, मैंने 35 साल सियासत में गुजारे हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बजट इस गवर्नमेंट का लास्ट बजट है। ये अच्छा, 5 बजट दे चुके हैं पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी हुकूमत ने 6 बजट नहीं दिए। हाँ और जो आप मुझे बताया ना, 5 बजट इन्होंने दे दिए हैं, हाँ कोई रिलीफ ये कि आज तक दे नहीं सके।